نہایت واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر معزز سامعین اور ناظرین، اللہ جل مجدہ کا بے پایہ نظر و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس رب کائنات کی توفیق خاص سے ہم آج جمعۃ المبارک کے عظیم موقع پر رب العزت کے پاک اور مقدس دار میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا، نماز جمعہ کا ادا کرنا اپنی بارگاہ بلند میں شرف قبولیت تک پہنچائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو قدم قدم پہ نیکی عطا فرمائے۔ احباب ذوقار، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نصر کو میں نے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایک خاص پیرائے میں مسلمانوں کی حالت کو بیان فرمایا ہے۔ آج کے دور میں اس آیت کریمہ کو امپلیمنٹ کیا جائے تو مسلمانوں کی حالت زار پر قرآن کا رونا رویا جا رہا ہے، اور اوائل دور میں اس کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو پھر قرآن ان کی خوبیوں کو اور اسلام کے غلبہ کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب آ جائے اللہ کی مدد و فتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، اور پھر آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں، افواجا، فوج در فوج، یعنی جب بھی اللہ کی مدد آتی ہے تو وہ مدد اور فتح اللہ کی عزت کی جب بھی ملتی ہے تو آپ لوگوں کو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ دین کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور فوج در فوج دین کے اندر وہ داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ فسبح، اب یہ جو اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہوئی ہے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فسبح، اس کے شکرانے کے طور پر اپنے رب کی تسبیح پڑھیے، بحمد ربک، اور پھر اپنے رب کی حمد کیجیے، واستغفرہ، اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، انہ کان توابا، بے شک آپ اپنے رب کو بہت توبہ قبول فرمانے والا پائیں گے۔ یہ اس آیت اس صورت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اب آگے ذوقار اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں صحابہ کرام کے دور اور اوائل دور پر، جس دور میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہوا کرتے تھے، اور کبھی کسی دور میں سلطان محمود غزنوی ہوا کرتے تھے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے، جلیل القدر ائمہ، متقدمین، محدثین ہوا کرتے تھے، جو کسی بھی صورت دین پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ اس کو امپلیمنٹ کریں ادھر تو قرآن یہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو اپنی فتح و نصرت عطا فرما دیتے ہیں، اور جب ایسا نہ ہو تو پھر اس مسلمان کی حالت ذات کو بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے دین سے بیدار ہو چکا ہے، مسلمان اپنی دینی غیرت و حمیت سے بیدار ہو چکا ہے، مسلمان اپنا حقیقی اور اصلی وقار کھو چکا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی مدد کی ہم بات کبھی بھی پڑھیں گے قرآن میں کہ اس کی فتح کب اترتی ہے، اس کی مدد کب اترتی ہے اور کن پر اترتی ہے، تو قرآن بیان فرما رہا ہے کہ وہ تسبیح پڑھنے والوں پر اترتی ہے، وہ اللہ کی حمد بیان کرنے والوں پر اترتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت تائب اور استغفار کرنے والوں پر اترتی ہے، اور پھر رب ان کی ہر حال میں توبہ قبول فرماتا رہتا ہے۔ ان پر رب کی رحمتیں، رب کی برکتیں، رب کی عنایات، رب کی نوازشات اور رب کی طرف سے فتح و نصرت نازل ہوا کرتی ہے، رب کی طرف سے مدد نازل ہوتی ہے، جب کہ وہ دین اسلام کے پیرائے میں اپنا اکبر کھڑے ہو اور دین اسلام کو اپنا زیور اور اپنا تن من دھن اور مرکز و محور سمجھ کے کھڑے ہو، تو پھر ان پر رب کی رحمت اترتی ہے، رب کی مدد اترتی ہے۔ آپ نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے، سورۃ فیل کو پڑھیں آپ کو، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا تھا۔ ایک تفصیل طلب صورت ہے، مگر اس سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ابرہ بادشاہ نے مکہ پر حملہ کیا اور مکہ کی حفاظت کرنے والے صرف حضرت عبد المطلب موجود تھے اور بہت بڑے لشکر کے ساتھ وہ بادشاہ آ رہا تھا، تو رب کائنات نے اس لشکر کا مقابلہ پرندوں سے کروایا، پرندوں سے مدد اتاری، پرندوں سے رب کائنات نے مکہ کو حفاظت دی اور رب کائنات نے سارے کے سارے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ دوستو بتانا مقصد یہ ہے کہ جب مسلمان اس حال میں تھے تو رب تعالیٰ کی پھر مدد پرندوں کے ذریعے اترتی تھی۔ کبھی بدر کا واقعہ آپ پڑھیں تو بدر کے مقام پر رب کائنات نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ اپنے فرشتے اتارے تھے زمین پر، حالانکہ فرشتے جنگ و جدال کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، جنگوں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ان کا اپنا ایک مزاج، اپنی ایک دنیا ہے، مگر جب وقت آیا تو رب کائنات نے مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ نے زمین پر فرشتے اتار دیے۔ ابھی صحابہ کرام تلوار اٹھا کر نیام سے باہر نکال کر ان پر تانا کرتے تھے کہ ان کے سر دشمنوں کے پہلے جدا ہو جاتے تھے۔ صحابہ حیران تھے کہ ہو کیا رہا ہے، ہم نے تو ابھی تلوار چلائی نہیں ہوتی کہ اس سے پہلے ہمارے دشمن کا سر قلم ہو کر زمین پر گر پڑتا۔ قرآن بیان فرماتا ہے اس کہ ہم نے فرشتوں کے ذریعے مدد بھیجی، اور کسی میدان میں جب وہ بھاری بھرکم لشکر کفار لے کر آئے اور ایک میدان میں بیٹھ گئے تو وہ خوش تھے کہ اب ہمارے پاس تو حالات سازگار ہیں، ہمارے بیٹھنے کی جگہ بہترین ہے، پکی زمین ہے، اس پر ہم بیٹھے ہیں، دوڑنا اور بھاگنا بھی ہمارے لیے آسان رہے گا، اور وہ ٹیلوں پر بیٹھے ہیں اور ٹیلوں میں پھنس جائیں گے، ان کے لیے دوڑنا اور بھاگنا بھی مشکل رہے گا۔ تو رب کائنات نے اس وقت بارش اتار کر مدد فرمائی۔ جو ہی بارش اتری وہ خشک ریت کے ٹیلے زمین پر بارش برسنے کی وجہ سے پکے ہونے لگے اور دوڑنے کے قابل ہونے لگے کہ بندہ اوپر دوڑ سکے، آسانی اور سکون سے بیٹھ سکے۔ ادھر ان کے جو گھوڑے اور اونٹ اور جنگی حیوان اور جانور تھے اور ادھر ان کا جو جنگی سامان تھا وہ بارش میں ڈوبنے لگا اور پکی جگہ پر کیچڑ آنے لگا، وہ کیچڑ میں پھنسنے لگے۔ رب کائنات نے اس وقت بارش سے امداد کی، اور فرعون اور نمرود کا واقعہ بھی آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی اور موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جب آگے جا رہا تھا تو رب کائنات نے انہیں دریا کے ذریعے سے 12 چشموں سے 12 راستے عطا فرما دیے تھے، یعنی دریا نے انہیں راستے دے دیے تھے۔ یہ رب تعالیٰ کی مدد تھی۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ جب بھی
جب لوگ دین اسلام پر مضبوط رہے اور اپنی ساکھ پر رہے اور اپنے دین کے اوپر کھڑے رہے تو رب تعالیٰ نے جب بھی مشکل وقت آیا ان کی مدد کی. رب خود فرماتا ہے میں پھر مدد کرتا ہوں, انہیں اپنے فتح و نصرت کے جھنڈے دے دیتا ہوں, انہیں اپنی فتح و نصرت دے دیتا ہوں. اور ایک موقع پر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اے مسلمانوں, اے مومنوں, تم ہی غالب آنے والے ہو اگر تم مومن رہو. یعنی ایمان شرط ہے, اسلام کے بعد ایمان شرط ہے کہ بندہ اسلام پر آ جائے, کلمہ پڑھ لے, اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے تمام تر تقاضے ایمانی ہوں, وہ ایمان کے تقاضوں پر کھڑا ہو تو رب تعالیٰ کی فتح و نصرت نازل ہوتی ہے, رب تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے. جب بھی مشکل وقت آیا مسلمانوں پر, جب وہ مومن ہو کر رہتے ہیں, تو میں نے آپ کو تین مثالیں سمپل کے طور پہ عرض کی کہ پھر رب تعالیٰ کی مدد اترتی رہتی ہے وہ مسلمانوں کے لیے, کبھی پرندوں کے ذریعے اور کبھی بارشوں کے ذریعے, کبھی ہواؤں کے ذریعے, کبھی طوفانوں کے ذریعے, کبھی دریاؤں کے ذریعے رب تعالیٰ نے ان کی مدد اتاری, ان کے لیے مدد اتاری. سوچتا ہوں پرندے کیوں نہیں آتے, کنکر کیوں نہیں گراتے. آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے پرندے کیوں نہیں اتر رہے, ہمارے لیے پرندے اتر کر کنکر کیوں نہیں گرا رہے. دوستو وجہ ایک ہی ہے کہ آج اگر دین اسلام کھڑا ہے تو وہ صرف خدا کی مدد پر کھڑا ہے. آج اسلام کو کوئی راہ دینے والا نہیں, آج اسلام کو کوئی سہارا دینے والا نہیں. خدا کی عزت کی قسم, آج ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں, ہم مسلمان اپنے گھروں میں اسلام کو بیٹھنے کی جگہ دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے گھروں میں قرآن کی جگہ کمپیوٹر اور موبائل آ چکا ہے. ہمارے گھروں میں آج سیرت سیدہ کائنات اور سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر ناول آ چکے. آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن تلاوت کی جگہ پر انٹرنیٹ آ چکا ہے, اور آج ہمارے گھروں میں اچھی محافل کی جگہ فوش گانوں نے لے لی ہے. ہمارے آپ معاشرے میں چلے جائیں, ہر ایک معاشرے کو جانتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں فوش گوئی آ چکی ہے, حرام خوری آ چکی ہے, اور اتنے حالات ہونا وہ ہو چکے ہیں کہ اب ہم مسلمان ہو کر ہمارے گھروں میں اسلام نظر نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال اپنے دور میں یہ تڑپنا اور رونا روئے تھے, تڑپتے تھے. آپ نے فرمایا تھا آقا وہ دین جو بڑی دھوم سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں آ کر غریب الغربا ہے. اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری اب وقت عجب آن پڑا ہے. آج امت پر اگر اسلام کے ممالک میں دیکھا جائے تو اسلام نظر نہیں آتا. اسلام پردیسی بن کے پھر رہا ہے. یہ وہ اسلام تھا, علامہ نے کہا تھا, یہ وہ اسلام تھا, وہ دین ہوئی بزم جوان جس سے چراغاں. یہ وہ دین ہے کہ وہ دین ہوئی بزم جوان جس سے چراغاں. آج اس کی جب مجالس میں بتی نہ دیا ہے. آج ہماری مجالس بے رونق ہو چکی ہے. آج ہماری مجالس میں روشنی نظر نہیں آتی. آج ہماری مجالس میں اسلام کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا. آج ہماری مجالس میں اسلام کی کوئی شے نظر نہیں آتی. ہمارے گھروں میں اسلام نظر نہیں آتا, ہماری سوسائٹی میں اسلام نظر نہیں آتا. دوستو ہمارے معاشرے میں اسلام نظر نہیں آتا, ہمارے اس 5 فٹ کے وجود پر اسلام نظر نہیں آتا. اسلام کہاں جائے, اسلام کو کہاں سہارا ملے گا؟ اور پھر علامہ نے یہی رونا رویا تھا. آپ فرماتے ہیں فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان, فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. آج ہم قریب پہنچ چکے ہیں تباہی کے. ہمارے گھر اسلام سے خالی, ہماری سوسائٹی اسلام سے خالی, ہماری مدارس میں اسلام نظر نہ آئے, ہمارے بچوں میں اسلام نظر نہ آئے. جوان جوان بچے رقص و سرور کی محفلوں میں
لذتیں اٹھا رہے ہیں۔ جوان جوان لڑکیوں کے سروں سے دوپٹے اتر گئے، جوان جوان لڑکیوں کے ہاتھ بازو لباس آ گئے۔ دوستو یہ کیا رونا رویا تھا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا اے قوم تیری حال میں کیا دیکھ رہا ہوں، جو کل تھا آج اس سے برا دیکھ رہا ہوں، فیشن کے زنوں مرد پرستار ہے دونوں، شیطان کے پنجے میں گرفتار ہے دونوں۔ اے قوم تیرا حال جو چاہتا تھا، کبھی وقت تھا قوم پر، کبھی یہی قوم امت مسلمہ کی قوم پوری دنیا پر چھائی ہوئی تھی اور غالب تھی، اسلام غالب تھا، اور اس قوم کے ہاتھ میں اسلام کی زمام کار تھی، اسلام کی باغ ڈور تھی۔ یہ اسلام کا جھنڈا لے کر جدھر نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے وہاں اسلام پھیل جاتا تھا، اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا جاتا تھا۔ مگر آج اسلام کیوں نظر؟ آج اسلام ہمارے مسلمانوں کی مسجدوں میں نظر نہیں آتا، آج اسلام ہمارے مدارس میں نظر نہیں آتا، آج اسلام ہم مسلمانوں کے گھروں میں نظر نہیں آتا، سوسائٹی اور معاشرے میں نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ علامہ نے یہ رونا رویا تھا، وجہ ایک ہی ہے دوستوں کہ ہم اسلام سے پھر گئے، ہم اسلام کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اسلام ہمارے گھروں سے نکل چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آتی ہے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں۔ کیسے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں جب رب کی مدد اترے تو پھر تسبیحاں پڑھا کرو، پھر رب کی حمد بیان کیا کرو، رب کی حمد کیا کرو، پھر استغفار کیا کرو۔ ہماری ساری سوسائٹی اور معاشرے سے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، دھوکہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، دھوکہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں قوم تیرا حال میں کیا دیکھ رہا ہوں، جو کل تھا آج اس سے برا دیکھ رہا ہوں، فیشن کے زنوں مرد پرستار ہیں دونوں، شیطان کے پنجے میں گرفتار ہیں دونوں۔ ملت کے جوان نغموں کی سرتال میں گم ہیں، ملت کے جوان نغموں کی سرتال میں گم ہیں، محبوب کی رفتار و خدوخان میں گم ہیں۔ دوستو آج جوان بچے کو تلاوت قرآن سنائی جائے تو اس کے کانوں کا چسکا پورا نہیں ہوتا، اسے وہ لذت ہی نہیں دیتا قرآن، اسے مزہ ہی نہیں آتا، لطف ہی نہیں آتا، وہ فوراً اپنا کلک لگاتا ہے اور اس کو پلٹ کے گانا لگا دیتا ہے، اور ایسی محافل میں جانا اس کی لذت بن گئی، اس کا شوق بن گیا، اس کی دلچسپی بن گئی۔ جن محافل میں ان کے کانوں کا چسکا پورا ہو، ان کی آنکھوں کی بے حیائی بھر بھر کر اس کے سامنے آئے، ان محافل میں ہمارا جوان جانا پسند کرتا ہے، اور ایسی محافل میں جانا پسند نہیں کرتا جہاں تلاوت قرآن ہو رہی ہو اور مصطفیٰ کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں دوستو، اور یہ میرا رونا نہیں ہے، آج سے کچھ عرصہ پہلے حضرت علامہ اقبال رونا روتے رہے، الطاف حسین حالی یہی رونا روتے رہے، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے عرفاء، بڑے بڑے محدثین یہ رونا روتے رہے کہ امت پر یہ وقت آ گیا، فیشن عام ہو چکا ہے، زن و مرد اور عورتیں سارے مل کر فیشن کو ہوا دے رہے ہیں، فیشن کر رہے ہیں، اور فیشن میں لذتیں پاتے ہیں، سرور پاتے ہیں، لطف پاتے ہیں، اور جوانوں کو ان چیزوں پر لگا دیا گیا ہے۔ جوان اس طرف کھڑے، اور علامہ نے بہت خوب بات کی تھی، آپ فرماتے ہیں جس دین نے دل آگے تھے غیروں کے ملائے، یہ وہ دین ہے جو دین آج ہمارے ملک کو، ہماری سوسائٹی میں پردیسی نظر آتا ہے۔ ہمارا بعض تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تم مستفید ہے، تیرا تو دیس تھا اسلام، مگر تو اسلام کو گھر جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام کو گھر لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جس دین نے دل آگے تھے غیروں کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے، اب بھائی بھائی سے جدا ہو چکا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا ہے، گلے کاٹے جا رہے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن۔
مسلک پروری ہو رہی ہے، انتہا پسندی ہو رہی ہے، اور دہشت گردی اور انتہا پسندی پر ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اور پھر علامہ نے بڑا رونا رویا تھا، آپ فرماتے ہیں خوب ہیلا ہے پیمانے کو ہم یاد نہیں، بڑی توجہ طلب بات ہے، خوب ہیلا ہے پیمانے کو ہم یاد نہیں، اپنا وعدہ تجھے وہ وعدہ شکن یاد نہیں۔ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا رب کائنات سے، جب روحوں میں تھے ہم عالم ارواح میں تھے، تو ہم نے اس وقت وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ رب العزت کی بندگی میں رہیں گے، بندے بن کر رہیں گے، انسانیت پر رہیں گے، وعدہ کیا تھا۔ مگر علامہ فرماتے ہیں کہ تجھے تو وہ وعدہ بھی بھول گیا، تو ان وعدوں پر بھی سارے وعدے شکن بن کر وعدے توڑ چکا ہے، تجھے وعدہ یاد نہ رہا۔ ہوا کیا؟ مدتیں ہوئی، صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، مدتیں ہوئی، صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ ہم شیطان کے پنجے میں جب گرفتار ہوئے، ابھی بچے تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدا ہوئے تو شیطان کے ہتھے چڑھ گئے۔ شیطان کے جو ہی ہاتھ میں چڑھے، جیسے ایک پرندہ ہو اور پرندہ پیدا ہوتے ہی شکاری اٹھا لے، علامہ کہتے ہیں پیدا ہوتے ہی اس کو شکاری اٹھا لے اور پنجرے میں بند کر دے، تو وہ پرندہ اڑنے والی چیز تھی، مگر چونکہ پیدا ہوتے ہی وہ پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے، اب جو ہی مدتوں بعد اس پرندے کو چھوڑے گا تو پرندے کی پرواز تو نہیں ہوگی، پرندہ اڑ تو نہیں سکے گا۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، جب سے پیدا ہوئے شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، لذت دنیا میں کھو گئے اور محبوب کی رفتار و خود و خال میں کھو گئے، ان چیزوں میں دفن ہونے لگے ہم۔ جو ہی اب یہ ہوا، آپ فرماتے ہیں مدتیں ہوئی، صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ اب جو ہی شیطان نے چھوڑا، قبر میں دھکا لگا دیا، ہم قبر کی گہرائیوں میں پہنچے تو ہوا کیا، اب نہ اڑنے کی سکت تھی، نہ راہ چمن یاد تھا، نہ اسلام کا جو ہمارا گھر تھا، اب پرندہ جانتا ہی نہیں کہ میرا گھر کہاں ہے، یعنی وہ گھر کی راہ کو بھی نہیں جانتا، گھر کی راہ بھی بھول چکا ہوتا ہے، اڑنے والی پرواز بھی بھول چکا ہوتا ہے۔ دوستو ہمارے ساتھ یہی اثر ہو رہا ہے کہ ہم شیطان کے پنجے میں گرفتار ہو چکے ہیں، شیطان کے ہاتھ میں چڑھ چکے ہیں۔ جو ہی پیدا ہوتا ہے ہمارا بچہ، وہ فوراً شیطان کے ہاتھ میں چڑھ جاتا ہے، چونکہ اس کے گھر میں موبائل کی دنیا پڑی ہے، انٹرنیٹ کی دنیا پڑی ہے، وہ فوراً اسی طرح اس کا ذہن لگا دیا جاتا ہے، وہ گرفتار ہو جاتا ہے شیطان کے پنجے میں، ہوتے 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 کبھی اپنی زندگی کا لمبا عرصہ گزارنے کے بعد اسے قبر میں دھکا دے دیا جاتا ہے۔ جو ہی پرندے اس دنیا شیطان والے پنجرے سے نکل کر قبر میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، اب تو میں اڑنے کے قابل بھی نہیں ہوں، کہاں تھا میرا دیس؟ اسلام تیرا دیس ہے، تو مستفی ہے۔ دوست، اسلام تیرا دیس تھا، اسلام کی طرف پلٹا خدا کے لیے، رقص و سرور کی محفلوں کو چھوڑ دے، جوان ان لذتوں والی محفلوں کو چھوڑ دے جس سے تیری دل کی تسکین ہوتی ہے۔ وہ گنبد خضرا کے مکین تھے، گنبد خضرا کے مکین کی طرف اپنے نظروں کو پلٹا دے، اپنے آپ کو پلٹا دے، پھر پلٹا، دشت وحشت نے کچھ جسم پہ چھوڑا ہی نہیں، رہ گئے ہیں یہ دو تار کفن یاد نہیں۔ بس یہی ہے، آپ فرماتے ہیں دشت وحشت نے تو کچھ جسم پہ چھوڑا ہی نہیں تھا، میں تو ایسا ننگا ہوا تھا کائنات میں رہ کر کہ میں نے تو اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار دیے تھے۔ یہ علامہ کہہ رہے ہیں، یہ انسان مسلمان اب فریاد کر رہا ہے، آخری بات کہ دشت وحشت نے جسم پہ تو کچھ چھوڑا ہی نہ تھا، رہ گئے یہ دو تارے کفن یاد نہیں۔ پتہ نہیں یہ قبر میں میرے اوپر کفن کس نے لپیٹ دیا ہے، میں تو ننگا رہتا تھا زمین پر، میں تو زمین پر اپنے کپڑے اتار دیا کرتا تھا، میں تو ننگے جسم پھرتا تھا۔ بچیوں کے لباس اب دیکھنے کے قابل نہ رہے، بچوں کے حالات دیکھنے کے قابل نہ رہے۔ دوست، پلٹا رب کی طرف، پلٹا مصطفیٰ کی طرف، پھر یہ رونا قبر میں روئے گا کہ دشت وحشت نے تو جسم پہ کچھ چھوڑا ہی نہ تھا، رہ گئے کیسے یہ دو تارے کفن یاد رہے، یعنی یہ تیرے جسم پر دو کفن